بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ اور یہ یو اور دبئی کی تازہ خبروں کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ پارٹ 2 جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 2 والی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے تمام ضروری سوالات کے جواب جو ہے اس میں دیے گئے ہیں۔ تو نمبر 1 والی نیوز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی خبر جو ہے وہ ثابت ہونے والی ہے۔ تقریباً یہ نیوز جو ہے 2 دن پہلے ہی لانچ کر دی گئی تھی، لیکن ہم اس بارے میں جو وہ کنفرم کر رہے تھے کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے، فیک تو نہیں ہے کہیں۔ لیکن اس بار ڈان نیوز نے اور خلیج ٹائمز نے یہ خبر جو ہے وہ شائع کی ہے، تبھی جا کر ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ خبر پی آئی کے حوالے سے ہے اور موسٹلی لوگ اس بارے میں آج کل سن بھی رہے ہیں کہ پی آئی نے اپنا تمام فلائٹ آپریشن جو ہے مکمل طور پر اب بحال کر دیا ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات بالکل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج سے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کریں گے اور اس کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ بھی بتانے والے ہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق پی آئی اے نے متحدہ عرب امارات کی باقاعدہ پروازیں جو ہے دوبارہ شروع کر دی ہیں اور مسافروں کو کووڈ-19 ٹیسٹ کی بھی اس وقت ضرورت ہونے والی ہے۔ تو اس کی جانب سے دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے نے جمعرات سے متحدہ عرب امارات کے لیے باقاعدہ فلائٹ آپریشن جو ہے دوبارہ شروع کر دیا ہے، لیکن مسافروں کو سفر کی تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے ہی کووڈ-19 کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو ایک متعلقہ پیش رفت میں پی آئی اے کی یورپ جانے والی پروازوں کی بحالی کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر پاکستان نے اسپین کے ساتھ بھی 2 طرفہ مشاورات جو وہ بھی شروع کر دی ہے، لیکن پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے بدھ کے روز ایک پریس ریلیز میں کہا تھا کہ پی آئی اے نے جمعرات سے متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی باقاعدہ فلائٹ آپریشن جو وہ شروع کر دے گی اور ٹکٹس پہلے ہی آپ کو لینے کی ضرورت ہوگی، اس لیے آپ تیار رہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پی آئی اے کے مسافر ایئر لائنز کی باقاعدہ پروازوں کے ذریعے پاکستان سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور العین کا سفر جو ہے وہ آپ ایزیلی طریقے سے کر سکیں گے۔ اور اس کی جانب سے دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل پی آئی اے ملک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے لیے یک طرفہ ریلیف پروازیں جو وہ چلا رہی تھی، لیکن اب اجازت ملنے کے بعد پی آئی اے نے مسافروں کی سہولیات کے لیے باقاعدہ پروازیں بھی شروع کر دی ہیں۔ اور پی آئی اے نے کہا کہ مسافر پی آئی اے کے دفتر یا کارپوریٹ ویب سائٹ یا اس کے ٹریول ایجنٹوں کے توسط سے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں اور خریدے جا سکتے ہیں۔ تاہم مسافروں کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ روانگی سے قبل 48 گھنٹوں کے اندر اپنے کووڈ-19 ٹیسٹ جو کروائیں اور ان کے چیک کے وقت منفی ٹیسٹ کی رپورٹ جو آپ کی لازمی ہونی چاہیے، ان کو پیش کرنا ہوگا۔ اور اپنے کووڈ-19 ٹیسٹ کے نتیجے جمع کروانے کے علاوہ مسافروں کو صحت کا اعلان فارم یعنی کہ ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی فل کرنا ہوگا۔ تاہم پی اے نے مسافروں کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے کسی بھی صحت کے مرکز کی اجازت ابھی نہیں دی ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات میں قائم ایئر لائنز ایمریٹس نے عارضی معطلی کے بعد پاکستان کے 4 اہم شہروں یعنی کہ کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور اسلام آباد کے لیے مسافر خدمات جو دوبارہ شروع کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مسافر کو اپنے ساتھ ایک تازہ منفی کووڈ-19 رپورٹ جو وہ بھیجنا ہوگی اور ایک مخصوص لیبارٹری سے جس کا نام جو انہوں نے چنا تھا کہ وہ چغتائی لیب سے۔ اور انہوں نے اس بارے میں اپڈیٹ دیے کہ ہمارے عملے صارفین اور برادروں کی صحت و حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، اور ایئر لائنز نے بتایا کہ امارات نے زمین اور ہوا میں صارفین کے سفر کے لیے ہر قدم اقدامات کا ایک جامع سیٹ جو وہ تیار کر لیا ہے تاکہ انفیکشن کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن اس بارے میں امارات کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان سے دبئی اور اس سے باہر جانے والے مسافروں کو چیک اور ان کے وقت منفی کووڈ-19 پی سی آر ٹیسٹ کے نتائج کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کرنا لازمی ہوگا۔ اور امارات نے بتایا کہ پی سی آر ٹیسٹ سفر کی تاریخ سے زیادہ 4 دن پہلے یعنی کہ 96 گھنٹوں کی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور اس سے پہلے جو وہ لے جانا چاہیے، اور مسافروں کے اخراجات پر امارات کے محاذ صحت مرکز میں ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ پی آئی اے حکام نے جاری کی تھی تقریباً 2 دن پہلے، لیکن ہمیں اس خبر کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ تھا، اس وجہ سے ہم نے اس وقت خبر وہ شائع نہیں کی تھی۔ لیکن اس وقت بہت ساری نیوز ویب سائٹس جو ہیں ان کو وہ شائع کر لیے ہیں، جیسے کہ ڈان ویب سائٹ پر جا کر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد خلیج ٹائمز نے بھی یہ نیوز آج کے دن شیئر کی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی مکمل تفصیلات پی آئی کی طرف سے جو دی گئی تھی وہ بھی ہم نے آپ لوگوں سے شیئر اب کر دی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے
آئی سی اے اپروول کے حوالے سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے کہ آپ کو آئی سی کے حوالے سے جتنی بھی کنفیوژن جو ہے وہ آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات کے جواب جو خود ہی شائع کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی خود شائع کیے ہیں، اور اس میں آپ کی تمام انفارمیشن جو ہے اب کلیئر ہونے والی ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو مکمل تفصیل اس کی اشارے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے تمام رہائشی اجازت ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے آئی سی اے کی ضرورت ہے، اور متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت یعنی کہ آئی سی اے نے ملک میں داخلے کے لیے ضروری اجازت ناموں کے بارے میں ایک سوال و جواب کا اشتراک بھی وہ بھی جاری کیا ہے، اور اندراج اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دہندہ کو ملک کے اندر فیملی کے ممبر کی تفصیلات بھی درج کرنا ہوگی، اور تمام اقسام کی رہائشوں کو واپس جانے کی اجازت نامے بھی دستیاب ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یو ای گورنمنٹ نے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی ہے، اور خود سے سوالات جواب کا سلسلہ جو وہ شروع کیا تاکہ آپ کی تمام انفارمیشن جو آپ کو مل سکے اور آپ کے ڈاؤٹس جو وہ کلیئر ہو سکے ہیں۔ تو نمبر 1 پر وہ لکھتے ہیں کہ آئی سی اے کی سمارٹ خدمت دبئی کی رہائشوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، تو اس کے جواب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ سروس دبئی کی رہائشوں کے لیے دستیاب نہیں ہے، وہ جی ڈی آر ایف کی ویب سائٹ پر جاری اجازت نامے کے لیے درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر انہوں نے کہا کہ دبئی کے ہوائی اڈوں کے ذریعے آئی سی اے پرمٹ استعمال کرنا ممکن ہوگا، تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جی ہاں، کیونکہ جن کے پاس فعال داخلے کی اجازت ہے وہ ملک کے کسی بھی ہوائی اڈے سے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا میں درخواست کو مکمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں فیملی کے کسی ممبر کا نام بتانا ضروری ہے جو کہ ملک میں ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس صورت میں آپ کو کسی ایسے شخص کے متعلق تفصیلات جو ہے وہ درج کرنا چاہیے جو کہ خاندانی ممبر سمجھا جاتا ہے اور جو اس وقت یو اے میں، دبئی میں یا ملک میں ہے۔ تو نمبر 4 پر انہوں نے کہا کہ میری درخواست منظور ہو گئی ہے، اس کے بعد اگلا قدم جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست کے لیے منظوری حاصل کرنے کے بعد آپ کو دستیاب ہوائی کمپنیوں کے ذریعے واپسی کا ٹکٹ بک کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف انٹری اجازت نامے والے افراد کو ہی پرواز میں سوار ہونے کی اجازت ہوگی۔ داخلے کی اجازت نامے کی منظوری کے 21 دن تک ہے یہ ویلڈ رہے گی، اس کے بعد آپ کو پھر سے اس کو رینیو کروانا ہوگا اگر آپ دیر کر دیتے ہیں تو۔ اس کے بعد آنے والے سوال میں انہوں نے کہا کہ جب میری درخواست منظور ہو جائے تو میں کیسے جان سکتا ہوں۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ منظوری کا نوٹیفیکیشن درخواست کے اطلاق کے دوران رجسٹرڈ ای میل کے ذریعے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر نوزائیدہ بچے کی صورت میں کون سا طریقہ کار جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے کہا کہ نوزائیدہ کو اس سلسلے میں پہلے سے طے شدہ اندراج کے بعد انٹری ویزا حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے گا، اور والدہ کے ساتھ مل کر جائز رہائش پذیر ہوں گے تو داخلے کا اجازت نامہ بھی ایزی طریقے سے مل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انٹری اجازت نامے کی توثیق کیا ہے، اگر اجازت نامے کی مدت سے زیادہ دن جو ہے وہ گزر جائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جاری کردہ اجازت نامے کی منظوری کی تاریخ سے 21 دن ہے، اگر 21 دن سے زیادہ ہو جائیں اور داخلے کا اجازت نامہ اس مدت کے بعد منسوخ جو ہے وہ سمجھا جائے گا تو رہائشیوں کو نئے اجازت نامے کے لیے بھی درخواست دینا ہوگی۔ اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر درخواست مسترد کر دی جاتی ہے تو کیا کوئی نئی درخواست پیش کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا کوئی بندہ جو وہ کر سکتا ہے اجازت۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اگر درخواست آپ کی مسترد کر دی جاتی ہے آئی سی اے کی تو آپ ایک اور بار بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال جو وہ شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پیش کردہ درخواست میں نام یا غلط پاسپورٹ کی معلومات جو وہ درج کی گئی ہو تو اس میں ترمیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آڈٹ ٹیم ترمیم کے لیے درخواست واپس کرے گی، اور درخواست میں استعمال شدہ شناختی نمبر یا رجسٹرڈ معلومات کے مطابق اعداد و شمار خود بخود ہی درست ہو جائیں گے۔ لاسٹ میں ان لوگوں نے کہا کہ ملک سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے میری خدمات جو ہے کام پر ختم کر دی گئی ہیں، یعنی کہ میری نوکری ختم کر دی گئی ہے، تو کیا میں بھی ملک واپس کی درخواست کے لیے درخواست فارم یا آئی سی اے پرمٹ جو ہے وہ فل کر سکتا ہوں فارم اس کا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ صرف فعال اور درست رہائش گاہ والی درخواستیں جو ہے وہ قبول کی جاتی ہیں، اگر آپ کی رہائش جو ہے وہ منسوخ ہو جائے تو آپ کو نئے ویزے کے لیے درخواست دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد لاسٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ انٹری اجازت نامے حاصل کرنے سے پہلے یا بعد میں ایئر لائنز کے ٹکٹ بک کرنے چاہیے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایئر لائنز کے ٹکٹ کی بکنگ سے پہلے ابتدائی منظوری جو وہ لینا لازمی ہے۔ پہلے آپ منظوری جو وہ لیں، اپروول حاصل کریں، اس کے بعد ہی کوئی کسی کمپنی کی ٹکٹ جو وہ بک کریں۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سی۔ فرسٹ نمبر پر ہم نے دیکھا پی آئی کی طرف سے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی گئی تھی، اور سیکنڈ نمبر پر جو آئی سی اپروول کی جانب سے